الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فما كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. تم سے نیک چاند کو پوچھتے ہیں تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ. ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو اور اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو. اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے نہ لڑیں اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو. کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی عبادت ہو. پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر. ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے. جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ. بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں. یہاں تک جو ہم نے آیات سماعت کی ہیں ان آیات کے اندر 4 کے قریب باتیں بیان ہوئی ہیں. پہلے ہم یہ سماعت کرتے ہیں. اگلی آیات کے اندر حج کے مختصر مسائل بیان ہوئے ہیں اس کے بعد ہم ان کا ترجمہ سیکھیں گے. سب سے پہلی بات یہاں پر چاند کے فوائد بیان کیے گئے. لوگ آ کے سوال کرتے تھے حضور بتائیے یہ چاند کا جو گھٹنا اور بڑھنا ہے اس کا کیا مقصد ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چاند کے فوائد بتائے کہ اس پر تمہاری زندگی کے بہت سارے کام ہیں. مثلا لین دین کے جتنے معاملات ہیں تاریخ ہوگی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے جس سے لیا کب ہے تو میں نے واپس دینا کب ہے. نکاح کے جتنے معاملات ہیں دودھ پلانے کے جتنے معاملات ہیں تجارت کے جتنے معاملات ہیں یہ چاند کے
آنے اور جانے پر ہیں۔ رب کائنات نے اسے بیان فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک ایسی جنتری ہے قدرتی طور پر جو ہر وقت آسمان پر کھلی رہتی ہے۔ جس وقت چاند چھوٹا سا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے یہ پہلی تاریخیں ہیں، اور جب چاند خوب جوبن پر ہوتا ہے پتہ چلتا ہے یہ مہینے کی درمیان والی تاریخیں ہیں، اور جس وقت چاند غائب ہو جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ ختم ہو گیا ہے، اب چاند غائب ہو گیا ہے۔ پہلی آیات کے اندر چاند کے فوائد کو بیان کیا گیا۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا اور جہاد میں تعدی کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ان آیات کے اندر رب کائنات نے ایک ضابطہ اور ایک قانون ارشاد فرمایا۔ آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں ضابطہ کون سا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی ہے۔ یہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ اور پھر اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ جو ہمیں گالی دے تو کیا ہم اسے واپس گالی دیں؟ نہیں، جو ہمیں گالی دے تو گالی کی جو سزا بنتی ہے وہ اسے دینی ہے۔ تھوڑی ڈانٹ کر لینا، تھوڑی اس کی بے عزتی کر لینا، یعنی جو گناہ کرے تو جواب میں گناہ نہیں کرنا۔ اس نے اپنی زبان گندی کیا تو ہم نے اپنی زبان گندی نہیں کرنی، یہ تو قرآن نے اجازت دی۔ جو زیادتی کرے تو اتنی زیادتی تم بھی ساتھ کر سکتے ہو، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ صبر کر لیا جائے، اور اس سے افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، آپ نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعاؤں سے نوازا، اور جو راستوں کے اندر کانٹے بچھایا کرتے تھے محبوب علیہ السلام نے اپنے اخلاق حسنہ سے انہیں بھی دعاؤں سے نوازا۔ اور جو فتح مکہ کا موقع تھا، سارے کافر لائن کے اندر لگے ہوئے تھے، وہ ظلم کرنے والے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کرنے والے، اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، اس انتظار میں تھے آج ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا تھا؟ آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ بلکہ ایک ایسا بندہ عثمان بن طلحہ، ایک زمانہ ایسا تھا جب سرکار علیہ السلام مکہ شریف کے اندر گئے، عثمان بن طلحہ کے پاس مکہ میں بیت اللہ کی چابی تھی، اور یہ اس کا دروازہ کھولا کرتا تھا، اندر سے لوگ دیکھنے کے لیے زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ لائن لگی ہوئی تھی، اور جس وقت لوگ زیارت کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام بھی لائن کے اندر کھڑے ہو گئے۔ عثمان بن طلحہ نے سرکار علیہ السلام کی جب باری آئی تو انہیں روک دیا اور کہنے لگا میں تو آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا، آپ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہو، اور طرح طرح کی اس نے باتیں کی۔ میرے محبوب علیہ السلام آرام سے لائن سے ہٹ کر کے سائڈ پہ ہو گئے، اور حضور نے اتنا جملہ بولا، کہا عثمان بن طلحہ کوئی بات نہیں، آج چابی تیرے پاس ہے، تو مجھے اندر نہیں جانے دیتا، لیکن کل یہ چابی میرے پاس ہوگی، اور پھر میں جسے چاہوں گا یہ چابی میں اسے عطا فرماؤں گا۔ زمانے نے کروٹ بدلی، اور پھر وہ موقع آ گیا کہ سرکار علیہ السلام فاتح بن کے مکہ شریف کے اندر داخل ہو گئے۔ سب کافروں کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے حرم کعبہ کے اندر آواز بلند کی، اینا عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ یہ کانپتا ہوا آیا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا چابی نکال۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چابی آگے کی، میرے محبوب علیہ السلام نے چابی ہاتھ میں لی اور کہا عثمان بن طلحہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا آج تیرے پاس ہے تو کل اللہ یہی چابی مجھے عطا فرمائے گا، اور تو نے تو مجھے نہیں دی تھی، تو نے مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن عثمان بن طلحہ مجھ محمد کا اخلاق دیکھ، میں آج قادر ہوں جسے مرضی ہے چابی دوں، لیکن میرا اخلاق دیکھ، میں پلٹ کے تمہیں ہی چابی دے رہا ہوں، اور قیامت تک تیری نسل سے یہ چابی کوئی لے نہ سکے گا۔ میں نے کہنا کیا چاہا، زیادتی پر زیادتی کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ اور جو آیات ابھی تک ہم نے جن کا ترجمہ سیکھا ان میں سے آخری بات یہ ہے، رب کائنات نے کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے سے بندہ اپنے اوپر ہلاکت کو لازمی کر لیتا ہے، یعنی وقتاً فوقتاً رب کے دربار کے اندر نفلی صدقہ کرتے رہنے کا ان آیات کے اندر حکم دیا گیا۔ آئیے ہم اگلی آیات کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں جن کے اندر رب کائنات نے حج کے کچھ مسائل بیان کیے ہیں۔ آپ ترجمہ سماعت کریں، پھر جو لباب بنتا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ان آیات کے اندر کون سے مسائل بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو،
پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے۔ پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 جب اپنے گھر پلٹ جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے ساتھ صحبتوں کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ اور نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک، اور تم جو بلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں سے رکوع کے ختم تک پہلے مسائل سنیں کہ کون کون سے مسئلے حج کے بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر بندے نے حج کا احرام باندھ لیا ہے، کسی وجہ سے اب وہ حج کے لیے جا نہیں سکتا، حج کر نہیں سکتا، تو حکم شریعت یہ ہے کہ یہ تب تک احرام کی پابندی میں رہے گا جب تک یہ حرم کے اندر قربانی اس کے نام کی ذبح نہیں کر لی جاتی۔ خود وہاں قربانی کرے، اگر وہاں پہنچ کر کے اس نے پروگرام کینسل کیا ہے، اور اگر کوئی ادھر ایمرجنسی بن گئی، احرام باندھ چکا تھا، تو کسی کو فون کر کے وہاں قربانی کروا لے۔ جب تک قربانی نہ ہوگی تب تک یہ بندہ احرام کی پابندیوں سے نہیں نکل سکے گا۔ یہ مسئلہ اس بندے کے لیے ہے جس نے احرام باندھا تھا اور کسی مجبوری کے باعث اب وہ حج مکمل نہیں کر سکتا اور احرام کھولنا چاہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ان آیات کے اندر بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ بندہ احرام باندھ چکا ہے تو کوئی مجبوری ہو گئی تو اب سر منڈانا چاہتا ہے۔ بہت ساری مجبوریاں ہو جاتی ہیں، سر میں زخم آ گیا، کھجلی سر میں لگی ہے، کوئی بیماری ہے، وہ بال اتروانا چاہتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر ایک صحابی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی اور جوؤں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ چہرے پر آنے لگی۔ اب حکم شریعت یہ تھا کہ احرام باندھا ہوا ہے، کھجلی کریں گے تو بال ٹوٹیں گے، جوؤں کو مار بھی نہیں سکتے، تو بڑی مشقت کے اندر تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام قریب سے گزرے تو سرکار علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نور نازل کیا کہ آپ کا یہ غلام مشقت کے اندر ہے، اجازت دے دیں، حالت احرام کے اندر آپ اپنا سر منڈا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ آئیے ہم اس کفارے کو سماعت کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ 3 روزے رکھ لیے جائیں۔ اگر حالت احرام میں مجبوری کے باعث سر منڈا لیا، اس احرام کی پابندی کو ختم کر لیا، اس جرم کے اندر جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھے جائیں۔ دوسرے نمبر پر یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر دے دیا جائے، جو فطرانے کی رقم ہے وہ 6 مسکینوں کو دے دی جائے، یا تیسرا کام یہ ہے کہ دم لازم آئے گا، یعنی حج کے باب کے اندر جب لفظ دم بولا جائے تو اس سے مراد قربانی ہوتی ہے، کوئی بھی جانور قربانی کر دیا جائے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لیا جائے تو یہ سر منڈانے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ان آیات کے اندر جو تیسرا مسئلہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ ایک سفر میں 2 فائدے اٹھا لے، یعنی حج کرنے گیا تھا تو اس نے حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیا، تو اب مذہب کا حکم یہ ہے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ سفر ایک تھا، فائدے بندے نے 2 حاصل کیے ہیں، سزا نہیں ہے، بطور شکرانہ اب یہ فارغ ہو کر کے وہاں پر قربانی کرے گا۔ اور ادھر سے جتنے حاجی لوگ وہاں جاتے ہیں تو جو قربانی کرتے ہیں وہ شکرانے والی قربانی ہوتی ہے۔ لوگ اس موقع پر مسئلہ پوچھتے ہیں، ابا جی حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو پیچھے کیا ہم ان کے نام کی قربانی دیں؟ فرض نہیں ہے، اگر کوئی دے لے گا نفلی قربانی کا ثواب مل جائے گا، لیکن جو حج کے لیے وہاں پہنچ گیا اس کے لیے یہی والی قربانی ہے۔ اور یہ قربانی یہ والی قربانی نہیں جو سال کے بعد ہوتی ہے، یہ قربانی ہے ایک سفر میں 2 فائدے حاصل کرنے کے نتیجے میں۔ بعض اوقات بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہوتے، یعنی اسے کسی نے حج کے لیے بھجوایا ہے، اس کے پاس اتنی رقم ہی نہیں کہ وہ وہاں پر قربانی دے سکے، تو اب مذہب نے یہاں پر مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر قربانی بندہ نہ دے سکے تو 10 روزے رکھ لے،
لیکن ان روزوں کی ترتیب یہ ہے 3 روزے حالت احرام سے پہلے پہلے، یعنی احرام باندھنے سے پہلے پہلے 3 روزوں کو رکھا جائے گا، یعنی یوم عرفہ سے پہلے پہلے، اور بقیہ 7 روزے وہ حج کی تکمیل کے بعد گھر آ کے رکھنا چاہے گھر میں رکھ سکتا ہے، ادھر رکھنا چاہے ادھر رکھ سکتا ہے۔ جو تلاوت ہم نے سماعت کی اس میں حج کے یہ مسائل بیان ہوئے ہیں۔ جو اگلا رکوع ہے اس میں بھی کچھ حج کے مسائل بیان ہوئے ہیں، آئیے ہم سماعت کرتے ہیں۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک، اور تم جو بلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک تم اس سے پہلے بہکے ہوئے تھے۔ پھر بات یہ ہے اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور کوئی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ ایسوں کو ان کی کمائی سے ضرور حصہ ملے گا، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، تو جو جلدی کر کے وہ 2 دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں پرہیزگار کے لیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے، اور جب پیٹھ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے، اور اللہ فساد سے راضی نہیں۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد چڑھے گناہ کی، ایسے کو دوزخ کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے۔ اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔
اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر اس کے بعد تم ڈگمگا گے کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کائے کے انتظار میں ہیں مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں، اور فرشتے اتریں اور کام ہو چکے، اور سب کاموں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ آئیے یہ جو ہم نے رکوع سماعت کیا ہے، اس رکوع کے اندر کچھ حج کے مسائل بیان ہوئے ہیں، ایک دو باتیں مزید بھی ہیں ہم دیکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ حالت احرام کے اندر جس وقت آپ حج کے لیے جائیں، اگر میاں بیوی دونوں ہیں تو حالت احرام کے اندر قربت سے منع کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ حالت احرام میں گناہ کی بات کرنے سے منع کیا گیا۔ تیسری بات یہ کہ لڑائی جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا، چونکہ 4 5 6 7 8 10 بندے جب ملتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات پیش ہو جاتی ہے، وہاں پر جھگڑے والے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو رب کائنات نے خصوصاً تلقین کی کہ جس وقت حج کے لیے جانا ہے، حالت احرام میں ہونا ہے، تو صبر سے کام لینا، لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں کرنا۔ چوتھا مسئلہ یہ بیان ہوا حالت احرام کے اندر یعنی حالت حج میں تجارت کرنا جائز ہے، البتہ اس سے فعل حج کا کوئی بھی فوت نہ ہو۔ یعنی مکے کے اندر مشہور تھا، لوگ سفر حج کے اندر تجارت بھی کر لیتے تھے تو انہیں تانا لگتا تھا، یہ کیسے حاجی ہیں ساتھ تجارت کر رہے ہیں؟ رب کائنات نے اجازت دے دی کہ اس سفر میں اگر کوئی تھوڑی بہت تجارت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جو حج کے افعال ہیں ان میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پڑنی چاہیے۔ جو چوتھا مسئلہ بیان ہوا، عرفات میں قیام کے بعد مزدلفہ میں رات گزارنے کا حکم دیا گیا کہ مزدلفہ کے اندر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ بیان کیا گیا، قریش لوگ یہ سمجھتے تھے کہ باقی حجاج تو عرفات ہو کر پلٹتے ہیں تو ہم راستے سے واپس آ جائیں گے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ رب کائنات نے منع کیا، فرمایا جب سارے حاجی میدان عرفات سے واپس آتے ہیں تو اے قریشیو تمہیں بھی وہاں سے واپس آنا پڑے گا، تب تمہارا حج ہوگا، اگر راستے سے آؤ گے تو تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ چھٹا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ ایک عبادت کے فوراً بعد دوسری عبادت کا حکم دیا گیا۔ جس وقت تم سارے حج سے فارغ ہو جاؤ فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ باقی باتوں کے اندر بھی یہ بات دیکھی جا سکتی ہے، ہم ایک عبادت سے فارغ ہوتے ہیں فوراً ہمیں دوسری عبادت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ بندے کا رب کے ساتھ عبادت کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے فوراً بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر نماز کا یہی حال ہے، آیت الکرسی پڑھ لی، استغفار پڑھ لیا، کلمہ شریف پڑھ لیا۔ رمضان آئے تو دیکھیں ہم صبح جس وقت سحری سے فارغ ہوتے ہیں اس کے فوراً بعد کہا گیا نماز پڑھ لو، جس وقت افطاری سے فارغ ہوتے ہیں فوراً بعد کہا گیا نماز مغرب پڑھ لو۔ ایسے ہی فرمایا جس وقت حج سے فارغ ہو جاؤ خوب اللہ کا ذکر کرو، یعنی بندہ ایک عبادت سے دوسری عبادت میں منتقل ہو جائے تاکہ کسی نہ کسی جہت کے ساتھ رب کے ساتھ اس کا رابطہ بحال رہے۔ اس کے اندر اس رکوع کے اندر جو اگلا مسئلہ بیان کیا گیا، رب کائنات نے کہا صرف دنیا مانگنا یہ اچھی بات نہیں، دو بندوں کا ذکر کیا گیا، فرمایا ایک بندہ وہ ہے جو ہمارے دربار سے دنیا مانگتا ہے تو ہم دنیا دے دیں گے پر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور ایک بندہ وہ ہے جو یوں دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ ہم سے دنیا بھی مانگتا ہے آخرت بھی مانگتا ہے اور ساتھ جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی مانگتا ہے۔ رب کائنات نے ایسے بندے کو پسند کیا، یعنی دنیا بھی مانگنی چاہیے بھلائی کے ساتھ جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور آخرت بھی مانگنی چاہیے، یعنی صرف دنیا مانگنا یہ مذموم ہے، دنیا اور آخرت دونوں مانگنا اور عذاب جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہنا۔ رب کائنات نے کہا یہ بات اچھی ہے اور ایسا بندہ اچھا ہے۔ اگلا مسئلہ جو یہاں پر بیان کیا گیا، رب کائنات نے مینا کی راتوں اور دنوں میں
عبادت کی تلقین کی. جتنی راتیں اور دن مینا کے اندر گزارنے ہیں رب کائنات نے کہا عبادت کرنا, دعائیں کرنا, جھکنا میرے دربار کے اندر. اور 8واں مسئلہ بیان کیا گیا کہ مینا کے میدان سے 12ویں ذوالحج کو پلٹنا جائز ہے. 12 ذوالحج کو واپس آ سکتے ہیں, لیکن کہا گیا بہتر ہے کہ بندہ 13 ذوالحج کو واپس آئے, ایک دن مزید وہاں پر رک جائے. 12 کو بھی آ سکتا ہے لیکن 13 کو واپس آنا یہ زیادہ بہتر ہے. آیات کے اس رکوع کی آخری آیات کے اندر ایک بندے کا قصہ بیان کیا گیا. وہ بندہ کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا, کہتا جی میں آپ کا بڑا غلام ہوں, بڑا آپ سے پیار کرتا ہوں. آئیے اس آیت کا شان نزول سنتے ہیں. اس کے اندر کی کہانی کو رب کائنات نے بیان کیا کہ یہ تو سب سے بڑا جھگڑالو ہے, یہ تو سب سے بڑا فسادی ہے. آپ کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے میں آپ کا غلام ہوں, باہر نکلتا ہے تو آپ کے غلاموں کی کھیتیوں کو برباد کرتا ہے, قتل کر دیتا ہے, فساد مچاتا ہے, گالیاں بکتا ہے. یہ بندہ کون تھا؟ اخنس بن شریک, یہ منافق تھا. اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. اپنے آپ کو اسلام سے, رسول اللہ سے محبت کا دعوے دار بناتا تھا. رب کائنات نے اس کا پردہ فاش کر دیا کہ دل کا بیمار بندہ ہے, زبان سے کچھ اور کہتا ہے لیکن اس کا دل آپ کے خلاف ہے. آگے جو بالکل آخر کے اندر 2 آیتیں ہیں, 2 بندوں کے واقعات بیان کیے گئے. سب سے پہلا بندہ, اس نے ایک تجارت کی. وہ تجارت کتنی نفع بخش تجارت تھی, رب کائنات نے اس کی تجارت کا قرآن کو حصہ بنا دیا. قرآن کے اندر اس کی تجارت کا رب کائنات نے ذکر فرما دیا. بندہ کون سا ہے؟ حضرت صہیب. انہوں نے مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت کی, اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے. جس وقت نکلے تو کافروں کو پتہ لگ گیا. انہوں نے چند بندے بھیجے اور ایک جگہ پر انہیں روک لیا گیا. آپ چونکہ بزرگ صحابی تھے, بڑھاپے کی منزلوں تک پہنچ چکے تھے, تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی. آپ نے کہا کہ کافروں میرے پاس نہ آنا, میں تلوار سے تمہاری گردن اتار دوں گا اور نیزہ میرے ہاتھ میں ہے, جب تک اسلحہ میرے ہاتھ میں ہے میں تم میں سے کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا. لیکن خود ہی سوچنے لگے میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں, میں ان کا مقابلہ کیسے کر سکوں گا. تو آپ نے ان کے ساتھ ایک سودا کیا. سودا کیا تھا؟ آپ کہنے لگے مجھے روکنے والوں میرے ساتھ ایک سودا کرو. مکہ شریف میں جب میں آیا تو میں اپنا مال ایک جگہ پر دفن کر کے آیا ہوں, اگر تم چاہو تو میرا سارا مال لے لو اور مجھے اپنے سونے محبوب کے قدموں میں جانے دو. انہوں نے چونکہ کافر تھے, لالچ کے اندر آگے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ اپنا مال ہمیں دیتے ہو تو ہم آپ کو حضور کے قدموں کے اندر جانے دیں گے. تو آپ نے مال کا پتہ بتا دیا, فلان جگہ جاؤ میرا مال ہے. وہ کافر سارے وہاں سے پلٹے تو حضرت صہیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر حاضر ہوئے. تو رب کائنات نے حضرت صہیب کے حق میں اس آیت کو نازل کیا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اے محبوب, آپ کا سونا غلام آپ کے لیے, آپ کے دربار میں پہنچنے کے لیے کیسی سونی تجارت کر رہا تھا. یعنی یہ انہوں نے ایک تجارت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنے کے لیے. رب کائنات نے اس تجارت کا ذکر آخر کے اندر کیا. سب سے آخری آیت اس رکوع کی جو ہم سیکھنا چاہیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا اسلام ماننا, آدھا چھوڑ دینا, اپنی مرضی کی بات ماننا, جو نفس کے خلاف ہو اسے ترک کر دینا, کہا یہ اسلام اور ایمان والوں کا نتیجہ نہیں ہے. اصل کے اندر عبداللہ بن سلام جن کا ذکر آپ نے پہلے بھی سنا, یہ یہودیوں کے عبر تھے. جس وقت یہ دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے تو انہوں نے اپنے تائیں ایک بات سوچی. کون سی؟ کہنے لگے کہ ہماری جو شریعت ہے اس کے اندر ہفتے کے دن کی تعظیم ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کا آرڈر نہیں دیا کہ تم ہفتے کی تعظیم کرو, تو میں ایسا کروں گا ہفتے والے دن میں نے کام پر نہیں جانا. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو شریعت تھی جس سے میں نکل کے آیا ہوں, یہودیت, اس کے اندر یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا, تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. اونٹنی کا دودھ نہیں پیا جاتا تھا, میں دودھ نہیں پیوں گا. یہ 3 باتیں عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اوپر اپنے تائیں لازم کر لی کہ اسلام اس کا کوئی آرڈر تو نہیں دیتا, مستحب درجے کا مسئلہ ہے. اگر ہفتے پہ کوئی کام پہ چلا جائے تو ٹھیک ہے, نہ جائے تب بھی ٹھیک ہے. کوئی گوشت اونٹ کا کھا لے تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر کوئی اونٹنی کا دودھ پی لے تب بھی ٹھیک ہے, نہ پیے تب بھی ٹھیک ہے. اسلام اس میں کوئی شدت اختیار نہیں کرتا. تو انہوں نے سوچا اچھا میں ایسا کروں گا, مذہب اسلام پر قائم ہوں لیکن میں ان 3 رسموں کو ساتھ ساتھ چلاؤں گا. ہفتے والے
والے دن کی تعظیم کروں گا، گوشت اونٹ کا نہیں کھاؤں گا، اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا۔ رب کائنات نے مذمت کے اندر آیت نازل کی، کہا محبوب عبداللہ بن سلام کو بتائیے کہ اسلام اتنا غیرت مند مذہب ہے، یہ کسی غیر کی ایک رسم کو بھی قبول نہیں کر سکتا۔ جب تم مسلمان ہو گئے تو اب تمہیں رسمیں چھوڑنی پڑیں گی، رواج چھوڑنے پڑیں گے۔ ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری رسمیں وہ غیروں کی طرف سے ٹرانسفر ہو کے ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی، اور مسلمان اسے چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اسے خوشی تصور کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مذہب کتنا غیرت مند دین ہے۔ یہ تو اس لمحے رب کے دربار میں عبادت کے لیے کھڑا ہونے سے بھی ہمیں منع کرتا ہے، جس لمحے کوئی بے دین اپنے جھوٹے خدا کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ سورج چڑھتے ہوئے سجدہ کرنے سے منع کیا گیا، زوال کے ٹائم سجدہ کرنے سے منع کیا گیا، شاموں کو جس وقت سورج واپس جانے لگے، غروب ہونے لگے، سجدہ کرنے سے منع کیا گیا۔ وجہ کیا؟ اس وقت سورج کی پرستش کرنے والے سورج کے سامنے جھکے ہوتے ہیں۔ اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ ادھر کوئی غیر خدا کو ماننے والا غیر خدا کے سامنے جھکا ہو، اور ادھر کوئی سچے خدا والا اپنے سچے رب کے دربار میں جھک جائے۔ حالانکہ اللہ تو غافل نہیں ہے، لیکن مشابہت سے منع کیا گیا، کہیں ان کے ساتھ تمہارا یہ وقت میچ نہ کر جائے۔ بہت سارے معاملات ہمارے ایسے ہیں، ہماری شادیاں آج غیروں کی رسموں کا شکار ہو گئی، ہماری گھریلو اور نجی محفلیں یہ غیروں کی رسموں کا شکار ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہر جہت سے اپنے نبی کی تعلیمات کی پابندی نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ رکوع مکمل ہو گیا، ہم اگلے رکوع کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی اور مسلمانوں سے ہنستے ہیں، اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور خدا جسے چاہے بے گنتی دے۔ لوگ ایک دین پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے، اور کتاب میں اختلاف انہوں نے ڈالا جن کو دی گئی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے۔ آپس کی سرکشی سے تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سجا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں سی روداد نہ آئی؟ پہنچی انہیں سختی اور شدت اور انہیں ہلاک کر رکھ دیا، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا
اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ مختصر سا رکوع جو ہم نے تلاوت کیا، اس کے اندر سیکھنے والی صرف 3 یا 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ، رب کائنات نے کافروں کی زندگی کے متعلق فرمایا بظاہر طور پر وہ بڑی آراستہ ہے، اور مسلمانوں کو کہا کہ ان کی آراستہ اور مزین زندگی دیکھ کر کبھی دل کے اندر یہ خیال پیدا نہ کرنا کہ انہیں تو بہت کچھ ملا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث پاک ہماری رہنمائی کرے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن کے لیے مختلف پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے اندر مومن بندے کو رہنا پڑتا ہے، اور کافر چونکہ ادھر وہ عیش کے اندر ہے اور ادھر جا کر کے اسے پکڑ ہے اور ہمیشہ کے لیے اس نے دوزخ میں رہنا ہے۔ رب کائنات نے بیان کیا کافروں کی ادھر والی زندگی وہ مزین ہے، آراستہ ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر والی زندگی میں درجوں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ یہ کافر لوگ آ کے ہنستے تھے، قرآن پاک نے بیان کیا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان والوں پر ہنستے تھے۔ کون کون سے ایمان والے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، حضرت صہیب، حضرت بلال، ان پر آ کے ہنسا کرتے تھے، یہ دیکھو غریب، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور جب سے اسلام سے جڑے ہیں اور پستی ہی پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ رب کائنات نے ان کے اس ہنسنے پر قرآن نازل کیا کہ محبوب انہیں بتا دیجئے کہ دنیا کے اندر یہ آسائشیں تمہیں دی ہیں، یہ بھی تمہاری پکڑ کے لیے ہیں، اور جو ہمارا بلال ہے تم دیکھو گے جنت کے اندر سب سے پہلے داخلہ بلال ہی کا ہوگا۔ رب کائنات نے ان آیات کے اندر غریب صحابہ کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اور دوسری بات یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، تم پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی؟ جنت آزمائشوں کا نام ہے۔ جنت میں پہنچنے کے لیے بندے کو مختلف امتحانوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر بندہ کہے کہ مجھے آزمائش بھی کوئی نہ آئے، امتحان بھی کوئی نہ آئے، میں مخمل کے بستر پر بیٹھا رہوں، پھولوں کی سیج پر رہوں اور پھر جنت کے اندر پہنچ جاؤں، قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے جنت کے لیے مشقت ہمیں برداشت کرنا پڑتی ہے۔ یہ مشقت ہی تو ہے۔ برستی بارش کے اندر آپ اس وقت مسجد کے اندر حاضر ہیں، بسترے چھوڑے ہیں، نیندوں کو چھوڑا ہے، یہ مشقت ہے۔ نماز کے لیے اٹھنا، نفس کہہ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں سو جا، اس وقت بندہ نفس کے اوپر پاؤں رکھ کر کے مسجد کی طرف بڑھتا ہے، یہ مشقت ہی تو ہے۔ حرام وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے لیکن ہم حرام کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ رب کائنات نے ہمیں منع کیا ہے، یعنی مذہب کے ہر حکم پر عمل، یہ مشقت ہے، اور اس مشقت کا نتیجہ اللہ نے جنت کو بنایا ہوا ہے۔ ان آیات کے اندر سب سے آخری بات جو ہم سیکھنا چاہیں گے، رب کائنات نے کہا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہمیں بری لگتی ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ پریشان نہ ہوا کرو، ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ یعنی ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق سمجھتے ہیں یار یہ بات اچھی نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ اور دوسری بات وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بعض اوقات تم ایک چیز کو پسند کرتے ہوتے ہو، کہتے ہو یہ بات میرے لیے بڑی اچھی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے شر ہو۔ یعنی وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے ہر کام کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہے مولا مجھے نہیں پتا میرے لیے کیا اچھا ہے، مجھے نہیں پتا میرے لیے کیا برا ہے، میں ناقص سا بندہ ہوں، میں اپنے لیے اچھے برے کی پہچان نہیں کر سکتا، جو میرے حق میں اچھا ہے وہ مجھے عطا کر دے، اور جو میرے حق میں برا ہے اے اللہ اپنے فضلوں سے تو مجھے حفاظت عطا فرما دے۔ آئیے ہم اگلے رکوع کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك
عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعانتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تم فرماؤ تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم. تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر بن پڑے. اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے اور پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا ضائع گیا دنیا میں اور آخرت میں اور وہ دوزخ والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے. وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو ضرورتوں سے بچ جائے. اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو. اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے. اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگتی ہو. اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگتا ہو. وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے. یہ جو ہم نے رکوع تلاوت کیا ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں توجہ کے ساتھ انہیں سماعت کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ فرماتا ہے والفتنۃ اکبر من القتل. یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمانوں کے اندر فتنہ بردازیاں بہت زیادہ ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کر ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں غیبتوں کا اور دوسروں کی عزت پائمال کرنے کا وہ سبب بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں سے مسلمانوں کو حفاظت عطا فرمائے. اور اتنا گندا اور گھنونا فعل ہے کہ قتل سے بھی سخت تر اسے قرار دیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے مرتد کی سزا بیان ہوئی ہے. وہ بندہ جو مذہب اسلام کو چھوڑ دے مذہب کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ مرتد ہو جائے تو 3 دن تک اسے مہلت دی جائے کہ اسے اسلام کے متعلق جو کوئی شک پڑا ہے علماء سے ملاقات کرے اپنے شک شبے کو دور کرے. 3 دن کے بعد اگر وہ اسلام کی طرف نہیں پلٹتا تو اسے قتل کر دیا جائے گا اور اس کی بیوی فوراً بائنہ ہو جائے گی یعنی اس پر حرام ہو جائے گی. مرتد کی سزا کو بیان کیا گیا ہے جو مذہب کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے دربار میں ان آیات کے ساتھ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ آخری لمحوں تک مذہب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مذہب ایک ایسا قیمتی ورثہ ہے اسلام ایک ایسا قیمتی ورثہ ہے. اگر اسلام پر ہماری موت آ گئی اللہ کرے ہم سب اسلام پر دنیا سے جائیں تو اگر اپنے کرتوتوں کے سبب دوزخ چلے بھی گئے تو مذہب اور اسلام ایک ایسی اونچی چیز ہے ایک نہ ایک دن رسول اللہ ہاتھ پکڑ کے ضرور جنت کے اندر لے جائیں گے.
اللہ سب کو مذہب اسلام کی پاسداری نصیب فرمائے۔ تیسرے نمبر پر ان آیات کے اندر ایمان کے بعد ہجرت اور جہاد کا حکم دیا گیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، یہاں میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایمان عمل کے لیے ضروری ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا لاکھ عمل ہو جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کافر لوگ ہاسپٹل بھی بنا لیتے ہیں، کافر لوگ بہت بڑے بڑے رفائی کام بھی کر دیتے ہیں، چونکہ ساتھ ایمان نہیں ہوتا ان کے عمل کا انہیں کوئی فائدہ نہیں، دنیا ہی کے اندر لے دے کے ان کا نظام چل جاتا ہے۔ آخرت کے اندر اس بندے کو اعمال کا فائدہ ہوگا جس کا ساتھ ایمان سلامت ہوگا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر یہ بات بیان کی گئی کہ جہاد باقی ہے، ہجرت مدینہ ختم ہو گئی، یعنی جو مدینہ کی ہجرت کا ثواب تھا، بیان تھا، اب وہ ختم ہو چکی ہے، جہاد اب بھی باقی ہے۔ پانچویں نمبر پر شراب اور جوے کی حرمت بیان کی گئی۔ میں اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ رب کائنات نے کہا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے شراب اور جوے میں کچھ دنیاوی منافع ہیں۔ بعض جائے لوگ شراب پینے کے معاملے میں اس آیت کے حصے کو دلیل بناتے ہیں۔ دنیاوی منافع شراب اور جوے کے کیا ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے بندہ شراب پیتا ہے تو شراب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اسے سرور آ جاتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بھلے گناہ ہی صحیح بھلے حرام ہی صحیح اسے کچھ نہ کچھ تجارت کے اندر فائدہ ہو جاتا ہے۔ شراب پینے والا بندہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، قتل تک، بدکاری تک، چونکہ شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور بندہ اچھے اور برے میں تمیز عقل کی وجہ سے کرتا ہے۔ یہ نشہ ایسی بری چیز ہے جو بندے کے عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ دوسری بات ہے جوا۔ اب جوا ہے حرام، ہے کبیرہ گناہ، لیکن کچھ نہ کچھ مفت میں مال تو آ جاتا ہے۔ آئیے میں اس پر دو جملے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے تھے کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے اور پھر اس جگہ پر مینارہ بنایا جائے اور مجھے کہا جائے کہ اذان پڑھو تو میں اس جگہ پر اذان نہیں پڑھوں گا، یعنی شراب کے ساتھ نفرت کو بیان کرنے۔ اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے اگر شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور پھر وہاں پر سبزہ اگائے تو مجھے کہا جائے کہ اپنے جانوروں کو یہاں پر چراؤ تو میں اپنے جانوروں کو وہاں سے گھاس نہیں چرنے دوں گا۔ یعنی شراب کے ساتھ آپ نفرت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتنی نفرت امیز چیز ہے۔ آج ہمارے دور کے اندر مسلمانوں نے اسے پانی کی طرح پینا شروع کر دیا ہے اور یہ سارا مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ قرآن کی صحبت میں بیٹھے ہوتے، قرآن کا یہ پیغام ان کے سامنے ہوتا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے، اور جس وقت آپ کو پتہ ہے شراب کی حرمت کا واقعہ پیش آیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، بہت بڑے تجارت کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے مدینے کی گندی نالیوں میں شراب کو بہتے دیکھا تھا۔ یعنی یہ صحابہ کا اعزاز تھا، جب انہیں کسی بات کا حکم دیا جاتا تھا فوراً وہ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے جبرائیل امی حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور آپ کے جو حضرت جعفر طیار ہیں نا، اللہ کہتا ہے کہ ہمیں ان کی 4 خصلتیں بڑی پسند ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا جعفر بن طیار تیرے اندر 4 خوبیاں کون سی ہیں؟ تو جعفر بن طیار اپنی 4 خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو یہ خوبی عطا فرمائے۔ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو ہمارے وجود میں پہلے سے ہی ہیں، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ پہلی خوبی کہتے ہیں، پہلی بات یہ ہے ساری زندگی میں نے شراب نہیں پی۔ جعفر بن طیار جب تک حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی حرام نہیں ہوئی تھی، تب بھی میں نے شراب نہیں پی۔ وجہ کیا تھی؟ جعفر بن طیار کہتے ہیں شراب سے عقل زائل ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی عقل کو ضائع کر دوں، میں عقل بچانا چاہتا تھا۔ آپ نے کہا میری دوسری بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت بھی میں نے کسی بت کے سامنے اپنا سر نہیں رکھا، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے اس وقت بھی جو قرآن سنت کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کبھی اس گندی چیز کو اپنے منہ کے ساتھ نہیں لگایا، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم سجدہ رب کے دربار میں کرتے ہیں، کبھی ہم نے پتھر کے سامنے اپنا سر نہیں رکھا۔ اور تیسری خوبی جو رب کو حضرت جعفر بن طیار کی پسند تھی، وہ کہتے ہیں پوری زندگی میں کبھی بدکاری میں مبتلا نہ ہوا، میں اس کو بہت بڑی بے غیرتی سمجھتا تھا، یعنی تب تک تو ابھی مذہب اور اسلام کے جو عنوان تھے نازل ہی نہیں ہوئے، تب
تب بھی اللہ نے میرے اندر یہ صفت رکھی ہوئی تھی کہ میں بدکاری کے قریب نہیں گیا۔ اور آخری بات اور چوتھی بات جعفر بن طیار کے وجود کے اندر جو تھی، فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں اسے کمینہ پن سمجھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بدکاری سے اللہ بچا لے، شراب کی نحوست سے اللہ حفاظت عطا فرمائے۔ بنیادی طور پر شراب کے متعلق رب کائنات نے کہا کہ شراب پینا اور جوا یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں۔ میں جوے کے متعلق ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں بڑی تصویریں بھی ہیں جوے کی، لیکن چھوٹی چھوٹی تاش کھیلی جا رہی ہے، شطرنج کھیلی جا رہی ہے، کرکٹ کا میچ لگا ہوا ہے، ہار اور جیت کا فیصلہ ہے، اس پر بازی لگائی جاتی ہے، یہ بھی درجے میں جوا بنتا ہے اور یہ درجے میں حرام ہے۔ اور ہم قرآن کی صحبت میں بیٹھے ہیں، قرآن ہمیں منع کر رہا ہے کہ جو قرآن کا پیغام سننے والا بندہ ہوتا ہے وہ نہ شراب کے قریب جاتا ہے نہ جوے کے قریب جاتا ہے، تو دونوں چیزیں حرام ہیں اور دونوں جہنم کے اندر لے کر جانے والے کام ہیں۔ ان آیات کے بالکل بعد رب کائنات نے ایک اور اصول اور ضابطہ بیان کیا، اسے سماعت کریں۔ مومن مرد مشرک عورت اور مومن عورت مشرک مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اور مومن مرد کتابیہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، لیکن کتابی مرد مومن عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ رب کائنات نے یہاں پر ضابطہ اور اصول بیان فرمایا ہے۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف بڑھنے سے پہلے رب کا ایک پیغام سنیں گے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ کافر تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، تو پتہ ہے تمہارا اللہ تمہیں کدھر بلاتا ہے؟ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ، اللہ تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ اس آواز پر ہمیں لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی آوازیں ہیں، آؤ جنت کی طرف، آؤ بخشش کی طرف، ایک قدم بڑھاؤ گے میں 10 رحمت والے قدموں سے تمہارا استقبال کروں گا۔ تم نے میرا راستہ چھوڑا ہوا ہے، تم نے مجھے پشت دے دی، تم نے میرے حکموں کو توڑ ڈالا، تم میرے گھر سے خفا گزر گئے، تم نے اپنے گھر آباد کیے، میرے گھروں کو ویران کر دیا، میری آواز تو سنو، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آواز پر ہمیں لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اگلے رکوع کی تلاوت سماعت کریں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تم فرماؤ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں
اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دل نے کیے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں ایام مخصوصہ عورت کے، جن کے اندر عورت نماز ادا نہیں کر سکتی، ان میں مرد کو قربت سے منع کیا گیا ہے، اور جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں اس کے اندر عورت تلاوت قرآن نہیں کر سکتی، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو چھو نہیں سکتی، درود و سلام پڑھنے کی اجازت ہے، ذکر کرنے کی اجازت ہے، بلکہ بہترین طریقہ ہے کہ ہر روز نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے مصلی پر بیٹھ کر کے ذکر و درود و سلام کے اندر وہ وقت گزارا جائے تاکہ نماز کے ساتھ وہ عادت بندے کی قائم اور دائم رہے۔ اس سے اگلا مسئلہ قسم کا بیان کیا گیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک بندے نے ایک قسم اٹھا لی تھی، آئیے دیکھتے ہیں وہ بندہ کون تھا۔ اس نے قسم اس عنوان پر اٹھائی کہ میں اپنے بہنوئی کے گھر نہیں جاؤں گا، اور میں اپنے بہنوئی سے بات نہیں کروں گا، اور میں ان کے ساتھ صلح والا کوئی معاملہ نہیں کروں گا۔ بعد میں لوگوں نے کہا یار تو نے بہنوئی کے گھر جانے سے قسم اٹھا لی ہے اور کہتا ہے میں بہنوئی سے بات نہیں کروں گا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو اب وہ بندہ کہنے لگا یار میں اب بہنوئی سے بات تو کرنا چاہتا ہوں پر میں نے قسم اٹھا لی ہے، میں نہیں بات کر سکتا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ نیکی نہ کرنے پر اللہ کے نام کی قسم نہ اٹھاؤ، اور یہ مذہب کا ایک ضابطہ اور قانون یاد رکھیں کہ نیکی کے کاموں پر کہ میں فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا، میں اس سے بولوں گا نہیں۔ اب میں اس لیے نہیں بولتا کہ میں نے قسم اٹھا لی ہے، بہت برا کام ہے، مذہب نے اس بات سے میں روکا ہے۔ کوئی بھی نیکی ہے اس کے نہ کرنے پر بندہ قسم نہیں اٹھا سکتا۔ اگر قسم اٹھا لی ہے تو اب کرنا کیا ہے؟ مذہب کا حکم یہ ہے کہ قسم کو توڑ دیا جائے اور پھر جو قسم کا کفارہ بنتا ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ قسم کا کفارہ کیا بنتا ہے انشاءاللہ آگے باقاعدہ آیات آ رہی ہیں، ہم کفارہ قسم کا وہاں پر دیکھیں گے۔ اور دوسری بات ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا، بعض اوقات بے اختیار بندے کے منہ سے قسمیں نکل جاتی ہیں، جیسے ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر ہر جملے پر اللہ کی قسم، ہر جملے پہ اللہ کی قسم۔ تو رب کائنات نے اس کے متعلق فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تو اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں پر جو بے ارادہ تمہاری زبان سے نکل جائیں، ان قسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ بارکیف احتیاط بندے کو کرنی ہی چاہیے۔ قسم کے متعلق میں ایک اور اصول عرض کرنا چاہوں گا کہ کون سی قسم جس پر کفارہ لازم ہوتا ہے اور کون سی قسم جس پر گناہ ہوتا ہے اور کون سی قسم جس پر گناہ بھی نہیں ہوتا۔ ہر قسم پر کفارہ نہیں ہوتا، کفارے کے لیے مخصوص شرط ہے۔ قسم کی بنیادی طور پر 3 قسمیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم قسم لغو اسے کہا جاتا ہے، اور لغو وہ قسم ہوتی ہے کہ بندے نے کسی گزری ہوئی بات پر قسم اٹھا لی اور اپنے تائیں یہ اس بات میں سچا ہے، ایک واقعہ پہلے ہو چکا تھا تو اس نے اب وہ واقعہ بیان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں سچا ہوں لیکن ہے یہ جھوٹا، یہ قسم ہے لیکن اس قسم پر اسے گناہ بھی نہیں ہے اور اس کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ قسم کی دوسری قسم یہ ہے بندے نے گزشتہ زمانے کی کسی بات کی قسم اٹھائی لیکن جانتا ہے کہ جو میں قسم اٹھا رہا ہوں ہے جھوٹی، فلاں جگہ پر فلاں بندہ موجود تھا، گزشتہ زمانے کی بات، گزشتہ کل فلاں بندہ فلاں جگہ پر موجود تھا، بندے نے قسم اٹھا لی لیکن یہ سمجھتا ہے کہ وہ موجود نہیں تھا، میں جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اب اس بندے کو گناہ ہوا ہے لیکن کفارہ اس قسم پر بھی لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ تب لازم ہوتا ہے جب بندہ آنے والے زمانے میں کسی کام کے قصد کی، کسی کام کے کرنے کی نہ کرنے کی کوئی قسم اٹھا لے، تو آنے والے آئندہ کے زمانے میں جو قسم بندہ اٹھا لے کہ فلاں کے ساتھ نہیں کروں گا، فلاں کے پاس نہیں جاؤں گا، فلاں کی صلح نہیں کرواؤں گا، اس طرح کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ وہ قسم کا کفارہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اس کے فوراً بعد ایک اور مسئلہ بیان ہوا جس کو مسئلہ ہے ایلا
کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ کون سا ہے؟ اصل میں زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں میں یہ معمول تھا، وہ لوگ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، کہتے ہمیں مال دو، عورتیں مال دینے سے انکار کرتی، تو وہ ایک سال، دو سال، تین سال تک ان کے پاس جانے کی قسم اٹھا لیتے، میں 3 سال تیرے پاس نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے اس ظلم کو مٹایا۔ اب ظاہر بات ہے، ایک عورت ایک مرد کے ساتھ جڑی ہے اور وہ قسم اٹھا لیتا ہے، کہتا میں 3 سال تیرے پاس نہیں آؤں گا، نہ وہ بیوہ کے اندر شمار اور نہ وہ خاوند والی ہونے کے شمار، نہ ادھر جا سکتی ہے نہ ادھر رہ سکتی ہے۔ یہ ایک ظلم تھا، رب کائنات نے اس ظلم کو مٹایا اور حکم کیا دیا؟ فرمایا حکم یہ ہے کہ اب اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لے اس بات کی کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، قسم اٹھا لی اس نے، تو مذہب کہتا ہے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر رجوع کر لو تو نکاح باقی ہے۔ جب 4 مہینے گزر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب ایک تو طلاق کے بائن فوراً واقع ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہے کہ بندے نے قسم اٹھائی تھی لیکن 4 مہینے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا، اب قسم ٹوٹ گئی ہے تو اسے کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر 4 مہینے سے تجاوز ہو گیا یا 4 مہینے گزر گئے اسی قسم پر تو اس کی بیوی کو درجے کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس رکوع کے اندر ایک اور بھی مسئلہ بیان ہوا ہے، وہ عورت جس کو طلاق ہو گئی اور وہ درجے کے اندر ایسی ہے کہ جس کی ناپاکی کے دن بھی آتے ہیں، ایام مخصوصہ سے بھی وہ گزرتی ہے، ایسی عورت کی عدت بیان کی گئی، 3 حیض تک ایسی عورت کی عدت ہے۔ اور پھر ایک اور عدت بھی بیان کی گئی کہ اگر اس کے پیٹ کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ہے تو جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا، جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، اس کی عدت کی مدت وضع حمل ہو جائے گی۔ اور آخری مسئلہ اس رکوع کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ رجوع کا حق اللہ نے مرد کو عطا فرمایا ہے، اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ واپس رجوع کر سکتا ہے۔ ہم اگلے رکوع کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نہایت اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک اللہ کی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں، اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے اللہ دانش مندوں کے لیے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے تو اس وقت تک
یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں نقصان دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ مسلسل مسائل بیان ہو رہے ہیں، طلاق کے ایک دو مزید مسئلے بیان ہوئے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ اگر ایک طلاق مرد نے دی ہے تو رجوع کی اجازت ہے، وہ واپس نکاح کے اندر اپنی بیوی کو لا سکتا ہے۔ دو طلاقیں دی، اب بھی رجوع کی اجازت ہے، لیکن اگر تین طلاقیں دی تو اب اس کا طریقہ حلالہ بیان کیا گیا، اور حلالہ یہ ہے کہ یہ عورت عدت گزرنے کے بعد کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گی، اور وہ پھر جب طلاق دے گا اپنی مرضی سے قربت کے بعد پھر اس عورت کی عدت گزرے گی تو دوبارہ یہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہوگی۔ حلالے کا طریقہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی عورت مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، خلا لینا چاہتی ہے، تو اس خلا کا طریقہ بیان کیا گیا۔ اصل کے اندر یہ ایک صحابیہ تھی، ان کے متعلق یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ آئیے اس صحابیہ کا واقعہ سنتے ہیں۔ صحابیہ کا نام تھا حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نکاح ثابت بن قیس ابن شماس کے ساتھ ہوا تھا، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ حضور کے دربار میں آگے کہنے لگی، یا رسول اللہ میں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو میری تفریق کر دی جائے، علاد کی کر دی جائے۔ جب ثابت بن قیس سے بات کی گئی تو ثابت بن قیس کہنے لگے کہ حضور میں نے نکاح کے وقت اسے ایک باغ دیا تھا، تو یہ مجھے میرا باغ واپس کر دے تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ تو حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باغ واپس دینے کا وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں باغ واپس دیتی ہوں تو آپ مجھے طلاق دے دیں۔ تو اس طرح کی طلاق کو طلاق خلا کہتے ہیں، اور مذہب کے اندر اس طلاق کا جو نام ہے طلاق بالعوض، یہ طلاق ہوتی ہے جسے طلاق بالعوض کہا جاتا ہے یا طلاق خلا کہا جاتا ہے۔ عورت رہنا نہیں چاہتی تو کچھ مال دے کر کے عورت اپنے آپ کو وہ اس مرد سے علیحدہ کر سکتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اگر رجوع کرنا چاہتے ہو تو رجوع بھی اچھے طریقے سے کرو۔ مانا ہے کہ اب اگر طلاق دے لی ہے غلطی کی وجہ سے یا کوئی بھی معاملہ ہوا، اب رجوع کرنا چاہتے ہو تو اسے ٹھٹھا نہ کرو، مذاق نہ بناؤ کہ آج رجوع کیا تو کل پھر طلاق دے دی، تو پھر رجوع کیا تو پھر طلاق دے دی، اور ہر دوسرے دن وہ طلاق رب کائنات نے کہا بھلائی کے ساتھ رجوع کرو، یعنی اب ارادہ رکھو کہ ہم نے آپس میں زندگی کو خوبصورت طریقے کے ساتھ گزارنا ہے۔ بس یہ تین مسئلے ان آیات کے اندر بیان ہوئے۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیو
انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے حسب دستور، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور پر، ماں کو نقصان نہ دیا جائے اس کے بچہ سے، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، یا ماں نقصان نہ دے اپنے بچہ کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مذائقہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیو تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں موافق شرع کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے۔ ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ رکھو مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ بنیادی طور پر اس رکوع میں بھی کچھ طلاق کے مسئلے بیان ہوئے ہیں اور کچھ دودھ پلانے کے ماں باپ کی ڈیوٹیاں مذہب نے بیان فرمائی ہیں۔ آئیے ہم ان مسئلوں کو سماعت کریں ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ عدت کا بیان ہوا ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد عورت جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو شور ہوتا تھا وہ اسے منع کرتا اور اپنی بےزتی سمجھتا تھا، مذہب نے اس بات سے روکا، کہا اب طلاق ہو چکی ہے، عدت پوری ہو چکی ہے تو یہ عورت جہاں نکاح کرنا چاہے یہ نکاح کر سکتی ہے۔ مذہب کہتا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ دوسری بات یہ کہ دودھ پلانے کی مدت بیان کی گئی کہ ماں کے لیے بچے کو دودھ پلانے کی مدت یہ 2 سال کا زمانہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ بچوں کے روٹی کپڑا مکان کا بندوبست مذہب کہتا ہے کہ یہ باپ کے ذمہ ہے، یہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، اور قرآن کے اس بیان سے ان مردوں کو تھوڑی دیر کے لیے غیرت کرنی چاہیے کہ جو اپنی بیویوں کو تو کام پر بھجوا دیتے ہیں، وہ کسی کے گھر کے اندر برتن دھو لے، کسی کے گھر میں جھاڑو مار لے، کسی دفتر میں جا کے غیر محرم کے ساتھ کام کرے تو خود وہ چوکوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھتے ہیں، بیویوں کی کمائی کھاتے ہیں، تو مذہب نے ہمیں اس بات سے روکا۔ مذہب کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری بچوں کو نبھانا، مکان کا بندوبست کرنا، روٹی کا بندوبست کرنا، کپڑے کا انتظام کرنا، یہ مذہب باپ کی ذمہ داری لگاتا ہے۔ چوتھا مسئلہ جو اس رکوع کے اندر بیان ہوا ہے کہ اگر ماں باپ آپس میں مشورے کے ساتھ 2 سال سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو قرآن اس بات کی اجازت عطا فرما رہا ہے۔ پانچواں جو مسئلہ بیان ہوا کہ اگر دودھ اجرت پر پلانا چاہو، جیسے کہ مکہ شریف کے اندر یہ بات معروف تھی، دائیاں دودھ کے لیے رکھی جاتی تھی، تو اگر کوئی ایسی انتظام ہو سکتا ہے دودھ پلوانے کا تو مذہب نے اس بات کی بھی اجازت دی کہ اجرت پر بھی دودھ بچے کو پلوایا جا سکتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ایک اور عدت بیان ہوئی ہے کہ جس وقت شوہر فوت ہو جائے تو عدت اسلامی 4 مہینے 10 دن ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ ان 4 مہینے 10 دنوں تک جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے وہ جس جگہ پر ہے وہیں پہ اپنا بسیرا رکھے، یعنی اپنا مکان نہ چھوڑے اور خوشبو نہ لگائے، سنگار نہ کرے، رنگین کپڑے نہ پہنے، مہندی نہ لگائے، اور اس طرح کے جتنے بھی حکم بناؤ سنگار میں آتے ہیں 4 مہینے 10 دن تک مذہب نے اس پر پابندی لگائی ہے۔ اور یہ عدت اس کو موتا کی عدت کہتے ہیں، جس وقت شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت یہ بیان کی گئی۔ اور عدت کے دوران نکاح کا اشارہ
کر لینا تو جائز ہے، لیکن نکاح کی باقاعدہ بات کرنے سے منع کیا گیا۔ جب تک عدت پوری نہ ہو وہ نکاح کسی اور جگہ پر عورت نہیں کر سکتی۔ اشارتاً یا کنایتاً نکاح کی بات چلانے کی مذہب نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ آئیے ہم اگلے رکوع کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ آج تھوڑے سے مسائل ذرا وزنی سے واقع ہو رہے ہیں تو پوری توجہ رکھیں۔ اب دیکھیں نا یہ مذہب کا کتنا سونا سا عنوان ہے، ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیاں تو مل ہی رہی، یعنی یہ بیٹھنے پر بھی اللہ مسلسل نامہ اعمال نیکیوں سے بھر رہا ہے، اور مذہب کا ایک وافر حصہ وہ ہمارے علم کے اندر آ رہا ہے۔ آئیے اگلا رکوع ہم سنتے ہیں۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کو دو، مقدور والے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق، حسب دستور کچھ برتنے کی چیز، یہ واجب ہے بلائی والوں پر۔ اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو نہ بلا دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے، پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے، اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس رکوع کے اندر بہت آسان 3 کے قریب ہم باتیں سیکھنا چاہیں گے۔ مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہو چکا تھا، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی تو مرد نے طلاق دی ہے، تو مذہب کہتا ہے کہ جو مہر مقرر ہوا تھا اس کا آدھا دینا پڑے گا۔ یہ خلوت صحیحہ کیا ہوتی ہے؟ یہ مسائل بھی پیش آتے ہیں ہمارے سامنے۔ کون سے؟ مرد اور عورت کا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی تو طلاق ہو گئی، رخصتی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ خلوت صحیحہ یہ ہوتی ہے کہ یہ مرد اور عورت جن کا آپس میں نکاح ہوا ہے اور کسی جگہ پر بھی یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوئے، اور اگر اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ خلوت صحیحہ ہو چکی ہے۔ تو مذہب یہ بیان کرتا ہے کہ خلوت صحیحہ سے پہلے اگر طلاق دی ہے تم نے، یہ طلاق دی جا سکتی ہے، تو مذہب کہتا ہے کہ اس موقع پر آدھا حق مار ادا کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بیان کی گئی، اب دیکھیے طلاق کے مسلسل مسئلے بیان ہو رہے تھے اور ہمارا جو ذہن تھا توجہ جمی تھی مسئلوں پر، رب کائنات نے بیچ میں سے ایک صدا لگا دی۔ وہ صدا کیا تھی؟ حافظوا علی الصلوات،
نمازوں کی نگہبانی کرنا۔ ذرا یہ کتنا مذہب کا پیارا سا عنوان ہے، یعنی گھر کی بات ہو رہی ہے، مسئلے بیان ہو رہے ہیں، طلاق کی بات ہو رہی ہے، رب کائنات نے کہا نمازوں کی حفاظت کرنا، اور خاص کر کے درمیانی نماز کی حفاظت کرنا۔ اور مذہب ہمیں یہی بات سکھاتا ہے، اگر نماز کی پابندی نہیں تو سمجھ لیں ہر گناہ بندے کے وجود میں آ سکتا ہے، اور اگر نماز کی پابندی ہے تو نماز کے ذریعے ہر گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نجات عطا فرماتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس رکوع کے اندر یہ بیان ہوا، پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ عدت سال بھر ہوتی تھی۔ ہمارے مذہب میں بھی اول دور کے اندر عدت سال بھر ہوا کرتی تھی، لیکن ابھی آپ نے آیات گزشتہ سماعت کر لی ہیں کہ اب یہ سال والا مسئلہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، اس کا ناسخ آ چکا ہے، یعنی اب مرنے والے کی عدت وہ عورت کے لیے 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور 4 مہینے 10 دن تک یہ عدت کرنا ہوگی، یعنی سال والا معاملہ منسوخ ہو چکا ہے۔ آخری مسئلہ جو اس رکوع کے اندر بیان ہوا وہ یہ ہے کہ عورت طلاق میں نان اور نفقہ اپنے خاوند سے وصول کرے گی، یعنی طلاق کی جو عدت ہے عورت گزار رہی ہے اس کے اندر جو نان اور نفقہ ہے اس کے خاوند کے ذمہ مذہب نے لازم قرار دیا ہے۔ آئیے ہم اگلے رکوع کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ یہ رکوع ہم نے پورا تلاوت اس کی سماعت کی ہے، لیکن آدھا رکوع ہم اس کا ترجمہ سنیں گے اور اسی پر ہمارا وقت مکمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم کل سماعت کریں گے۔ جتنا آج میں نے آپ کو بتانا ہے اتنا ترجمہ سماعت کریں۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو؟ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے، مگر ان میں کہ تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ یہاں تک جو کچھ بیان ہوا میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی آیت کے اندر رب کائنات نے کہا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے وہ ہزاروں تھے اور پھر وہ مر گئے تھے۔ یہ ہزاروں لوگ کون تھے اور مرے تھے اور اس کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیا تھا؟ آئیے ہم اسے سماعت کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جو
طاعون کے خوف سے اپنی بستی چھوڑ گئی تھی اور جنگل کے اندر یہ پہنچ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو جنگل میں سارے کے سارے مر گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان سب کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بھی مردوں کی زندگی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بھی مردوں کی زندگی ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بھی مردوں کی زندگی ہے، اور ہمارے نبی کو تو اللہ نے یہ کمال دیا، حضور دعا کریں تو اللہ پتھروں کو بھی زندگی عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ لکڑی کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار علیہ السلام جس کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ ٹیک لگا کے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور جس وقت ممبر بن گیا، میرے محبوب علیہ السلام آج خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے تو ممبر پر سرکار بیٹھے تو مسجد سے رونے کی آواز آئی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑے درد کے ساتھ رو رہا تھا، رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے جب توجہ کی تو وہی کھجور کا خشک تنا آج غم مصطفیٰ میں رو رہا تھا کہ سرکار روز مجھے پکڑا کرتے تھے، اب تو ممبر بن گیا، اب حضور مجھے پکڑیں گے نہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں پھر میرے محبوب علیہ السلام اپنی شان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس کھجور کے خشک تنے کے پاس چلے گئے، اور پھر یوں اپنا اوپر ہاتھ پھیرا جیسے کوئی اپنے عاشق کو دلاسا دے رہا ہو، اور پھر سرکار علیہ السلام نے اس کھجور کے خشک تنے سے پوچھا کیا چاہتا ہے، تجھے کسی باغ میں لگا دوں ساری زندگی لوگ تیرا پھل کھاتے رہیں، یا پھر اپنے ہاتھوں سے تجھے جنت پہنچا دوں؟ وہ کھجور کا تنا تھا، اس نے کہا حضور باغ میں نہ لگائیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے مجھے جنت کے اندر بھجوا دیں۔ اب کھجور کا خشک تنا ہے، آپ کو پتہ ہے لکڑی جب درخت سے جدا ہوتی ہے بے جان ہو جاتی ہے، اسے کسی طرف کیا جائے تو پھر وہ حرکت کرتی ہے، خود بھی تو حرکت بھی نہیں کر سکتی، لیکن اللہ نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو یہ شان دی تھی کہ خشک لکڑیاں بھی میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتی تھی، اور حضور علیہ السلام بول کے صحابہ کے سامنے اس کی محبت کی گواہیاں بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پہلی بات ہم یہ سیکھنا چاہیں گے، یعنی کہ وہ ہزاروں بندے مر گئے تو ایک نبی علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا۔ دوسری بات ہم یہ سیکھنا چاہیں گے، رب کائنات نے کہا ہے کوئی جو بندہ اللہ کو قرض حسن دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو رب نے قرض کے ساتھ تعبیر کیا، اور اس کے اندر ایک بڑا لطف اور کرم والا معنی ہے۔ جب بندہ کسی کو قرض دیتا ہے نا تو بندے کو آس ہوتی ہے کہ یہ واپس آئے گا، یعنی بندے کو یہ پتا ہوتا ہے میں نے قرض دیا ہے 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد یہ رقم میری واپس آئے گی۔ رب کائنات نے کہا ہماری راہ کے اندر دو گے نا یہ قرض ہے، حالانکہ ہے سب کچھ اللہ ہی کا، ہم جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی کا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں نہیں قرض ہے۔ مولا مانا کیا ہے؟ فرمایا جیسے بندوں کو قرض دیتے ہو نا تو تمہارے دل میں تمنا ہوتی ہے واپس آئے گا، فرمایا جو تم نے ہمیں دیا ہے نا گھبرانا نہ، ہم نے اس کے بدلے میں قیامت والے دن سنبھال کے رکھا ہے تمہیں ڈبل قسم کی جزائیں عطا فرمانی۔ یعنی یہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ چونکہ جو اگلی بات ہے اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے اور میں وقت سے تجاوز نہیں کرنا چاہتا، یہاں ہی سے کل انشاءاللہ ہم اپنا سبق آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔